بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، بی ایس اردو کے حوالہ سے آج کا یہ لیکچر بہت ہی اہم ترین ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کی تقریباً تمام جامعات میں بی ایس کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے اور عرصہ دراز سے یہ سلسلہ شروع تھا، لیکن ابھی کیونکہ ماسٹر کی کلاسز کا ختم ہونا اور بی ایس اردو کی مانگ کا بڑھنا بہت ضروری ہو چکا ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک ڈیٹیل کے ساتھ ایک میں ویڈیو لیکچر آپ کے سماعتوں کے گوش گزار کر لوں۔ تو اگر آپ بی ایس اردو مطلب ہے کہ کسی بھی سیمیسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ پریشان ہیں کہ آپ کے سلیبس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، کون کون سی چیزیں آتی ہیں، پیپر پیٹرن کس طرح سے ہوتا ہے، سلیبس کون سا ہوتا ہے، کون کون سی چیزیں اس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، کتنے کریڈٹ آورز کا یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس پر ایک مکمل ڈیٹیل پر مبنی ہمارا آج کا یہ والا سیشن موجود ہے۔ اس لیکچر کو مکمل توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا اور پلے لسٹ میں ہمارے بی ایس اردو لیکچرز پر مبنی متعدد لیکچرز وہاں پر انشاءاللہ ہم اپلوڈ کرتے جائیں گے اور موجود بھی ہیں، آپ ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے جائیے، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل کا حل اس پلے لسٹ میں موجود ہوگا۔ تو اس کے اندر مختلف جامعات میں مختلف کریڈٹ آورز پر مبنی یہ سلسلہ ہوتا ہے، یہ سیمیسٹرز ہوتے ہیں۔ اس میں ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے کلاس کی شاعری کے حوالہ سے، تو اس میں کون کون سی چیزیں جو آپ نے تیار کرنا ہوتی ہیں، وہ ولی دکنی، میر تقی میر، خواجہ حیدر علی آتش، مومن خان مومن، مرزا اسداللہ خان غالب اور داغ دہلوی۔ اب اس میں کہ جس استاد کو یہ پرچہ تفویض کیا جاتا ہے تدریس کے لیے، وہ ان شاعروں کے 5 منتخب غزلیات بطور متن بھی مطلب وہ پڑھاتے ہیں ساتھ ساتھ، اور متن کا انتخاب استاد جو ہے وہ خود کرتا ہے۔ یہ کلاس کے اندر جو اساتذہ کرام پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو ان تمام چیزوں کے بارے میں مکمل آگاہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائیں اسالیب نثر اردو میں، تو اسالیب نثر اردو میں ملا بھجی سے قاضی عبدالغفار تک کا جو سلیبس ہوگا وہ آپ کو پڑھایا جائے گا۔ اس میں اسلوب کی تشکیل، قدیم مطالعہ، اسلوب اور اسلوبیات کے جدید لسانی مباحث اور خصوصی مطالعہ میں مختلف چیزیں ہیں، جس میں ملا وجہی، سبرس، مرزا اسداللہ خان غالب، خطوط غالب، سر سید احمد خان، مقالات سر سید، خواجہ حسن نظامی، بیگمات کے آنسو، قاضی عبدالغفار، لیلا کے خطوط اور چودھری فضل الحق کی زندگی۔ اب یہ اسالیب نثر اردو میں یہ ساری چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی اور آپ نے ان چیزوں کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ نیچے جو ہے وہ مجوزہ کتب بھی موجود ہیں کہ ان کتابوں سے آپ نے یہ والا میٹیریل آپ نے دیکھنا ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس 8 سیمیسٹرز کے حل شدہ نوٹس موجود ہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ وہ بھی منگوا کے ہم سے اس سے تیاری کر سکتے ہیں، لیکن وہ فری آف کاسٹ نہیں ہے۔ فی الحال یہ لیکچر آپ اس کو سماعت کر لیجئے، باقی جن لوگوں کے پاس مطلب ہے یہ سلسلہ نہ ہو، جو یہ چیز چاہتے ہوں، تو وہ ڈائریکٹلی ہمارے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ اس چیز کو بھی ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ تاریخ، زبان و ادب کے حوالہ سے لسانیات اور 18ویں صدی تک کے رجحانات، اس میں تاریخ ادب کی ضرورت، اہمیت اور تقاضے، اردو کے آغاز کے نظریات کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، اس میں نصیر الدین ہاشمی، حافظ محمود شیرانی، ڈاکٹر مسعود حسین خان، ڈاکٹر شوکت سبزواری۔ پھر 18ویں صدی کے ادبی رجحانات میں سیاسی، سماجی اور تہذیبی تناظر میں یہ آپ کا تاریخ زبان و ادب کے حوالہ سے جو پیپر آپ نے تیار کرنا ہے اس کی مجوزہ کتب یہاں پر موجود ہیں۔ اب آ جائے آپ تنقید کے حوالہ سے، تو تنقید کا جو پیپر ہوتا ہے اس میں اصولی مباحث آپ نے تیار کرنا ہوں گے، مشرق اور مغرب میں تنقید کی روایت آپ نے تیار کرنا ہوگا، تنقید کے عمومی اصولی مباحث، اصول تنقید، تخلیق اور تنقید کا رشتہ، نقاد کا منصب، مغربی تنقید کی روایت میں خصوصی مطالعہ، ارسطو، لانجائنس، میتھیو آرنلڈ اور ٹی ایس ایلیٹ، اردو تنقید کی روایت، تذکروں کی تنقیدی روایت، الطاف حسین حالی مقدمہ شعر و شاعری، احتشام حسین ان کا انتخاب، محمد حسن عسکری کا ستارہ یا بادبان، ڈاکٹر محمد علی صدیقی توازن کی جہاد۔ اب ان کی مجوزہ کتب یہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں، ان کو آپ ایک دفعہ صحیح تسلی کے ساتھ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اب آ جائیے آپ افسانوی ادب میں داستان اور ناول کی طرف، تو فنی مباحث اور اردو داستان کی روایت، خصوصی مطالعہ، باغ و بہار از میر امن، فسانہ عجائب از رجب علی بیگ سرور، ناولوں میں فنی مباحث،
اردو میں ناول کی کیا روایت ہوتی ہے اور اس کا خصوصی مطالعہ۔ اب قدیم دور میں جو مطلب ہے کہ موجود تھے ناول، ان میں آپ آ جائیں تو فسانہ مبتلا ڈپٹی نذیر احمد کا یہ موجود ہے، فردوس بری از عبدالحلیم شرر، امراؤ جان ادا عرض مرزا ہادی رسوا، جدید دور میں خدا کی بستی از شوکت صدیقی، آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا لکھا ہوا ہے، اور راکھ مستنصر حسین تارڑ۔ اور ناولوں کے اندر جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں، عزیز احمد کا یہ ناول ہے، اور 2 ناولٹ از حسن منظر۔ اب اس میں مجوزہ کتب یہاں پر موجود ہے جس میں اردو داستان کا تحقیقی اور تنقیدی مطالعہ۔ اب آ جائیں آپ کلاسیکی شاعری کی جانب۔ یہ دوسرا سیمسٹر آپ کا شروع ہو جائے گا، تو دوسرے سیمسٹر میں قصیدہ، مرثیہ اور نظم کے حوالہ سے آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ اب اس میں کلاسیکی اصناف سخن کا تعارف، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، شعر آشوب، نظم، پاسوخت، قطع اور رباعی، یہ آپ کے کلاسیکی شاعری میں آ جاتے ہیں۔ کلاسیکی اصناف سخن کا مطالعہ، شعر آشوب میں رفیع سودا، قائم چاند پوری، نظم کے اندر آپ نے بتانا ہے، نظم میں جعفر زٹلی آ جاتا ہے اور نذیر اکبر آبادی، مرثیوں کے اندر مرزا دبیر اور میر انیس ببر، مثنوی کے اندر سحر البیان، گلزار نسیم اور زہر عشق۔ یہ کلاسیکی شاعری کے اندر ایک سلیبس ہے جو آپ سے پوچھا جائے گا۔ پھر آ جائیں آپ اسالیب نثر اردو۔ یہ ساری چیزیں آپ کے پیپر کے اندر اسی ترتیب کے ساتھ آتی ہیں اور اسی طرح سے ہی آپ نے اس کو تیار کرنا ہے۔ تو ذیل میں دیے گئے نثر نگاروں کے اسلوب کا خصوصی مطالعہ، طنز و مزاح، فرحت اللہ بیگ، مضامین فرحت، پطرس بخاری اور مضامین پطرس۔ خاکہ نگاری میں 10 یادگار شخصی خاکے، مرتبہ انوار احمد، علمی مقالات میں علی عباس جلال پوری، عام فکری مغالطے اور سبت حسن شہر نگاراں۔ اس کے بعد ہے تاریخ زبان ادب اردو، اس میں فورٹ ولیم کالج ہے، ترقی پسند تاریخ ہے، اردو ادب میں شناخت اور ہجرت کے تجربات، اردو کے ادبی مراکز دہلی، حیدرآباد، لکھنؤ، ملتان۔ اس کے بعد تنقید کے اندر آ جائیں تو تنقید ادبستان، اس میں نفسیاتی تنقید کون سی ہوتی ہے، عمرانی تنقید، جدیدیت اور مابعد جدیدیت، ساختیات اور پس ساختیات، مابعد ساختیات اور مابعد جدیدیت۔ یہ ساری چیزیں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سماعتوں کے گوش گزار کر دی ہیں۔ رولاں بارتھ، دریدا، فوکو اور ایڈورڈ سعید اور ان کے نظریات کا اجمالی تعارف۔ عملی تنقید کی طرف آئیں تو نظم و نثر، اختر الایمان، اسلم انصاری، کرشن چندر اور اشفاق احمد۔ کتابوں اور رسائل اور جرائد پر تبصرہ میں تخلیقی ادب اور تحقیقی اور تنقید سے متعلق 5 نئی کتب اور کسی ایک رسالے کا خصوصی مطالعہ۔ اس کے بعد ہے افسانوی ادب میں آ جائیں تو افسانہ میں فنی مباحث، رومانوی افسانہ اور انگارے کی روایت۔ خصوصی مطالعہ میں پریم چند، سعادت حسن منٹو، غلام عباس، راجندر سنگھ بیدی، سریندر پرکاش، انتظار حسین، رشید امجد اور اسد محمد خان۔ اور ڈرامہ کے اندر آ جائے تو فنی مباحث اور اردو میں اسٹریٹ ڈرامے کی روایت۔ خصوصی مطالعہ میں رستم و سہراب، آغا حشر کاشمیری، انارکلی از امتیاز علی تاج۔ اردو میں جدید ڈرامے کی روایت میں خصوصی مطالعہ خواجہ معین الدین اور رفیع پیر کے ڈرامے۔ اس کے بعد اقبال کی شاعری کا خصوصی مطالعہ میں اقبال کا خصوصی مطالعہ، جدید شاعری، یہ میں نے سارے سیمسٹر کے اندر چیزیں پیش کر دی ہیں، لیکن ہم اس کے ڈیٹیل میں ہم اب جاتے ہیں۔ تو تیسرے سیمسٹر میں ہے اقبال کا خصوصی مطالعہ، اقبال کی سوانح اور شخصیت کا تحقیقی اور تنقیدی مطالعہ، اقبال کا ذہنی اور فکری ارتقاء، اقبال کے نمائندہ افکار کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، مطالعہ اقبال میں تحقیق اور تنقید کی روایت، خصوصی مطالعہ میں روح اقبال، یوسف حسین خان، اقبال نئی تشکیل، عزیز احمد، اپنا گریبان چاک، ڈاکٹر جاوید اقبال۔ جدید شاعری میں غزل کے عمومی مباحث، جدید اردو غزل کا آغاز اور ارتقاء اور اس کی روایت، نمائندہ شعراء کا مطالعہ میں مولانا حسن حسرت، فراق گورکھپوری، ناصر کاظمی اور ظفر اقبال۔ حصہ بے میں آ جائیں تو احمد فراز، احمد مشتاق، اسلم انصاری اور پروین شاکر۔ اب جدید اصناف نثر میں اردو میں مزاح کی روایت، خصوصی مطالعہ، مشتاق احمد یوسفی، محمد خالد اختر، ابن انشا۔ اردو میں خاکہ نگاری کی روایت، خصوصی مطالعہ، نیّر مسعود اور احمد بشیر اور خالد حسن۔ ادبی ڈراموں کے اندر اگر دیکھا جائے تو اردو میں ٹی وی ڈرامے کی روایت، خصوصی مطالعہ میں یونس جاوید، امجد اسلام امجد،
اصغر ندیم سید اور اشفاق احمد، یہ جدید اصناف نثر میں مزاح، خاکہ اور ڈرامہ کے حوالہ سے یہ آپ سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا اور اساتذہ آپ کو پڑھائیں گے۔ اصول تحقیق و تدوین میں کیا کیا پڑھایا جائے گا؟ ادبی تحقیق کا مفہوم پڑھایا جائے گا، حدود اور طریقہ ہائے کار، داخلی اور خارجی شہادتیں، استقرائی اور استخراجی طریقہ کار، اردو میں تحقیق کی روایت، تدوین کے اصول، حوالہ جات کا طریقہ کار، کتابیات کی تدوین کے اصول۔ اب آ جائے نسلی تخلیقی نثر اور ادب خوانی، پاکستانی زبانوں کا ادب۔ اب تخلیقی نثر اور ادب خوانی میں مکالمہ نویسی، افسانے اور ڈرامے کے مکالمے کا فرق آ جاتا ہے۔ اردو کے نمائندہ ڈراموں کے مناظر کی تشکیل نو، اردو کے نمائندہ افسانوں کے آغاز اور انجام میں تبدیلی کے بعد ان کی تشکیل نو، شعر خوانی اور نثر خوانی کی مشق آ گیا۔ اسی ترتیب سے پاکستانی زبانوں کی تاریخ، نمائندہ شعراء کے کلام کے تراجم کا مطالعہ، ایک زبان سے نمائندہ شعراء، پاکستانی زبانوں کے اردو ادب پر اثرات۔ عالمی کلاسیکی تعارف پر مطالعہ جو ہے اس میں ہومر، شیکسپیئر، ٹی ایس ایلیٹ اور گویٹے آ جاتا ہے۔ نثر کے اندر ٹالسٹائی، موپساں، چیخوف اور گیبریل گارشیا مارکیز، یہ آپ کے عالمی کلاسک تعارفی مطالعہ میں یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ اقبال کے خصوصی مطالعہ میں بانگ درا میں خضر راہ، بال جبریل سے مسجد قرطبہ، ذوق شوق، ساکی نامہ۔ ارمغان حجاز میں ابلیس کی مجلس شورا، بال جبریل کی 5 منتخب غزلیات۔ اب غزلیات کے اندر میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، اگر کجروں ہیں انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، میرے سپاہ ناساز لشکر یا شکستہ صف، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو قدا ہے وہ قیصری کیا ہے۔ منتخب فارسی کلام میں فکری اور فن تجزیہ، اس میں اسرار خودی، پیام مشرق اور زبور عجم۔ اور غزلیات میں برسرے کفر و دین، فشاں رحمت عام خیشرا، لالہ این چمن آلودہ رنگ است ہنوز، جاوید نامہ میں سعید حلیم پاشا شرق غروب آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جدید شاعری نظم کے عمومی مباحث، جدید اردو نظم کا آغاز اور ارتقاء اور اس کی روایت، نمائندہ شعراء کا مطالعہ، میرٹ جی، راشد، فیض، مجید امجد۔ منیر نیازی میں فہمیدہ ریاض آ جاتا ہے، کشور ناہید اور عرش صدیقی۔ اس کے بعد جدید اصناف نثر میں رپورتاج، سفر نامہ اور آپ بیتی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس میں 3 الگ الگ سطح پر پورشن دیے گئے ہیں۔ اس میں پہلا پورشن جو ہے وہ اردو میں رپورتاج کی روایت ہے۔ خصوصی مطالعہ میں کرشن چندر بودوئی شاہد احمد دہلوی اور دلی کی بپتا، ابراہیم جلیس، 2 ملک ایک کہانی۔ اردو میں سفر نامے کی روایت میں خصوصی مطالعہ، محمود نظامی، نظرنامہ، مستنصر حسین تارڑ کا اندلس میں اجنبی، ابن انشا کا چلتے ہوئے تو چین کو چلیے۔ اس کے بعد ہے اردو میں آپ بیتی کی روایت، خصوصی مطالعہ، اختر حسین رائے پوری، گردرا، جاوید اقبال، اپنا گریبان چاک، قدرت اللہ شہاب اور شہاب نامہ۔ لسانیات کی جانب آ جائیں تو لسانیات، تعریف، شاخیں اور تاریخ، توضیحی لسانیات، صوتیات اور فونمیات، لسانی قواعد میں صرف اور نحو، زبان اور اس کے مختلف خاندان، ہند آریائی زبانوں کے آغاز اور ارتقاء کے مباحث، لغت نویسی میں اصطلاح ساز۔ اس کے بعد ہے معاونات تحسین ادب، اردو صحافت کی تنقیدی تاریخ آپ کو پڑھایا جائے گا۔ فن اور روایت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جدید ادبی رجحانات پر جدید سماجی علوم کے اثرات۔ اس کے بعد ملتان میں اردو شعر و ادب کی روایت، اردو کے ادبی جرائد کی روایت کا مطالعہ۔ تحقیقی مقالہ جات میں چوتھے سیمسٹر میں 4 لازمی آپ نے ایک اختیاری پرچہ دینا ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے سارا میں نے سلیبس پیش کر دیا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس پلے لسٹ کے اندر جتنے بھی مطلب کہ وہاں پر لیکچرز موجود ہیں ان تمام لیکچرز کو ایک ایک کر کے سماعت کرتے جائیے، اور اس کے اندر ساری ڈیٹیلز میں نے پیش کر دی ہیں۔ امید ہے آج کا یہ والا لیکچر آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جس چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ ایک ڈیٹیل کے ساتھ تفصیلی جو ہے میسج آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔